آج ہم ایک ایسے مشہور قرآنی قصے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جسے ہم سب نے سنا تو ہے لیکن شاید ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بظاہر کمزور نوجوان کی جس نے ایک دیو ہیکل جنگجو کو شکست دی، داؤد اور جالوت کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کمزوری کی طاقت پر فتح کی کہانی ہے یا پھر طاقت کی اصل تعریف ہی کچھ اور ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے سورۃ البقرہ کی آیات 246 سے 251 کی روشنی میں۔ اچھا، ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں تاریخی روایات، آثار قدیمہ کے شواہد اور کچھ بہت ہی دلچسپ جدید نظریات بھی شامل ہیں۔ یعنی صرف کہانی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی حکمت عملی اور تاریخ بھی۔ جی، مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے قیادت، ایمان اور حکمت عملی کے اصولوں کو سمجھنا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سامعین کی آسانی کے لیے کہانی کا ایک مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل پر مسلسل حملے ہو رہے تھے اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے سامنے بے بس تھے۔ وہ اپنے نبی، جن کا نام اکثر شمویل یا سیمول بتایا جاتا ہے، کے پاس گئے اور ایک مطالبہ رکھا۔ اور وہ مطالبہ تھا ایک بادشاہ کا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک کمانڈر ہو جس کی قیادت میں وہ لڑ سکیں، لیکن ان کے نبی نے انہیں خبردار بھی کیا ہے نا؟ بالکل، نبی نے کہا کہ تم بادشاہ تو مانگ رہے ہو لیکن جب جنگ کا وقت آئے گا تو کہیں تم پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ اور انہوں نے وعدہ کیا۔ انہوں نے بڑا وعدہ کیا کہ نہیں، ہم ضرور لڑیں گے۔ اس پر اللہ نے ان کے لیے طالوت یعنی سول کو بادشاہ مقرر کیا۔ اور یہیں سے پہلا تنازع شروع ہوتا ہے۔ طالوت کوئی شہزادے نہیں تھے، نہ ہی بہت دولت مند تھے۔ جی، اور لوگوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ ہم پر یہ کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ اور یہیں قرآن ایک بہت اہم اصول بیان کرتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے انہیں تم پر دو چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے، علم اور جسمانی طاقت۔ اچھا، یعنی قیادت کا معیار دولت یا خاندان نہیں بلکہ اہلیت اور صلاحیت ہے۔ بالکل، لیکن لوگوں کو پھر بھی ایک ظاہری نشانی کی ضرورت تھی، ایک ثبوت کہ طالوت واقعی خدا کے منتخب کردہ ہیں۔ صحیح۔ جی، اور وہ نشانی تھی تابوت سکینہ یعنی آرک آف دا کووننٹ کی واپسی۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جو ان سے چھن چکا تھا۔ اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی چھوڑی ہوئی نشانیاں تھیں۔ جی، اس کا فرشتوں کے ذریعے واپس آنا طالوت کی بادشاہت پر ایک الہی مہر تھی۔ تو اب بادشاہ بھی مل گیا، نشانی بھی آ گئی اور فوج بھی تیار ہو گئی، لیکن اصل آزمائش تو ابھی باقی تھی۔ بالکل، جب طالوت اپنی فوج لے کر نکلے تو راستے میں ایک دریا آیا اور یہاں انہوں نے ایک عجیب حکم دیا۔ ہاں، یہ حصہ مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اس دریا سے پانی نہیں پیے گا سوائے اس کے جو صرف ایک چلو بھر لے۔ ایک پیاسی فوج کے لیے یہ بہت سخت حکم تھا، بہت سخت۔ اور نتیجہ وہی نکلا جس کا اندیشہ تھا۔ زیادہ تر سپاہی خود پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے جی بھر کر پانی پی لیا۔ اور صرف ایک چھوٹی سی جماعت باقی رہ گئی۔ جی، صرف ایک چھوٹی سی جماعت۔ روایات کے مطابق تقریباً 313 لوگ اس حکم پر قائم رہے۔ اور پھر یہی چھوٹی سی جماعت جالوت یعنی گولائت کی لاکھوں کی فوج کے سامنے کھڑی تھی۔ جی، اور اسی لشکر میں ایک نوجوان سپاہی داؤد بھی شامل تھے، جنہوں نے آگے بڑھ کر وہ کر دکھایا جو تاریخ بن گئی۔ انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بعد میں اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ یہ ہے کہانی کا بنیادی خاکہ۔ ٹھیک ہے، خاکہ تو واضح ہو گیا، لیکن اس کہانی سے جو گہرے سوالات پیدا ہوتے ہیں اب ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی سوال، اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اسے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے ایک بادشاہ، ایک فوج اور ایک جنگ کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ چاہتا تو جالوت کو ویسے ہی ختم کر سکتا تھا۔ یہ اسلامی فلسفے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، اس دنیا کو دار الاسباب بنایا گیا ہے، یعنی یہاں ہر کام ایک ظاہری وجہ یا سبب کے تحت ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کا قادر مطلق ہونا اس بات کو رد نہیں کرتا کہ انسانوں کی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر ہر مشکل کا حل ایک معجزے سے ہونے لگتا تو پھر انسان کے لیے آزمائش کا کوئی مطلب ہی نہ رہ جاتا۔ بالکل، اخلاقی انتخاب، جدوجہد اور ترقی کا کوئی مطلب ہی نہ رہ جاتا۔ یہ نظام انسان کو ذمہ دار بنانے کے لیے ہے۔ یعنی اللہ انسانوں کو ہی دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بناتا ہے۔ جی، یہ ان کی آزمائش بھی ہے اور ان کے لیے سیکھنے کا عمل بھی۔ اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں،
اور وہ علم الہی سے متعلق ہے۔ آپ میرے ذہن کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ زیادہ تر لوگ دریا کی آزمائش میں ناکام ہوں گے تو پھر یہ سارا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں اللہ کے علم اور انسان کی آزمائش کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کا علم، جسے علم غیب کہتے ہیں، وہ انسان پر جبر نہیں کرتا۔ مطلب وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، لیکن اس کے جاننے کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کرتے۔ آزمائش کا مقصد اللہ کے لیے کچھ جاننا نہیں ہوتا، وہ تو پہلے ہی سب جانتا ہے۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ حقیقت خود ان لوگوں پر اور باقی دنیا پر واضح ہو جائے۔ یہ ایک طرح کا فلٹر یا چھلنی کا عمل تھا۔ اچھا، تاکہ کھوٹے کھروں سے الگ ہو جائے۔ بالکل، تاکہ جب وہ مٹھی بھر لوگ جالوت کی فوج کے سامنے کھڑے ہوں تو کسی کے دل میں یہ شک نہ رہے کہ ہمارے باقی ساتھی کہاں ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ جو ساتھ ہیں وہی بہترین ہیں۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ یہ آزمائش خدا کے لیے نہیں بلکہ خود انسانوں کے لیے تھی۔ اچھا، اب قیادت کے معیار پر آتے ہیں۔ طالوت کے انتخاب میں علم اور جسمانی طاقت پر زور دیا گیا، جبکہ فتح تو آخر میں اللہ کی مدد سے ہی آنی تھی۔ ان مادی صفات کی اتنی اہمیت کیوں؟ یہ اسلام میں توکل اور اسباب کے درمیان توازن کا بہترین سبق ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنی طرف سے بہترین تیاری اور حکمت عملی چھوڑ دیں۔ صحیح۔ ایک لیڈر کے لیے صرف دعا کرنا کافی نہیں، اسے میدان جنگ کے لیے حکمت عملی یعنی علم بھی چاہیے، اور لڑنے کی صلاحیت یعنی جسمانی طاقت بھی۔ تو اللہ کی مدد ان کوششوں کے بعد آتی ہے، ان کی جگہ نہیں لیتی؟ آپ نے بالکل درست کہا۔ اللہ کی مدد ان انسانی کوششوں کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، لیکن شروع انسان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن نے جب دولت کا ذکر کیا تو وہ لوگوں کی سوچ پر تنقید کے طور پر کیا کہ وہ قیادت کو دولت اور خاندان سے جوڑتے تھے، جبکہ اللہ کا معیار کردار اور صلاحیت ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوئی، لیکن پھر تابوت سکینہ کا کیا کردار تھا؟ یہ تو ایک مادی چیز تھی۔ ایک صندوق کو خدائی اختیار کی دلیل کے طور پر پیش کرنا، کیا یہ غیب پر ایمان کے تصور کو کمزور نہیں کرتا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن اسے معجزہ نہیں بلکہ آیت یعنی نشانی کہتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے کوئی عام صندوق نہیں تھا۔ یہ ان کی تاریخ، ان کی روحانیت اور ان کے شاندار ماضی کی علامت تھا۔ اس کا کھو جانا ان کے لیے ایک قومی صدمہ تھا۔ تو اس کی معجزاتی واپسی ان کے نفسیاتی مورال کو بلند کرنے کے لیے تھی ایک طرح سے؟ بالکل، یہ ایک ایسی نشانی تھی جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تھی، ان کی نفسیات اور تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ ان کے شک کو دور کرنے اور طالوت کی قیادت کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اچھا، تو یہ غیب پر ایمان کی جگہ نہیں لے رہا تھا بلکہ اس کی طرف لانے کے لیے ایک سیڑھی کا کام کر رہا تھا۔ جی بالکل۔ اب اس دریا والی آزمائش پر واپس آتے ہیں۔ منطقی طور پر تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نظم و ضبط پر رکھنا تھا، لیکن کیا یہ ایک بہت سخت معیار نہیں تھا؟ ایک پیاسے سپاہی سے یہ توقع کرنا کہ وہ بہتے دریا کو دیکھے اور پانی نہ پیے، یہ تو انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ دیکھیں، یہ آزمائش پیاس کے بارے میں تھی نہیں، یہ ترجیحات کے بارے میں تھی۔ سوال یہ تھا کہ آپ کی فوری خواہش زیادہ اہم ہے یا آپ کا مشن اور آپ کے کمانڈر کا حکم؟ صحیح۔ جو شخص اپنی پیاس جیسی ایک چھوٹی سی خواہش پر قابو نہیں پا سکتا، وہ میدان جنگ میں موت کے خوف پر کیسے قابو پائے گا؟ تو یہ ایک طرح کا سائیکولوجیکل پروفائلنگ ٹیسٹ تھا۔ آپ اسے ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ ایک جدید سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھا جسے ہم آج ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی فوری تسکین کو مؤخر کرنے کی صلاحیت۔ جی، کیا آپ بڑے مقصد کے لیے فوری فائدے کو قربان کر سکتے ہیں؟ طالوت ہزاروں سال پہلے یہ ٹیسٹ کر رہے تھے۔ واہ، اس زاویے سے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اب آخری نقطہ اس حصے کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے نہ روکتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں توازن قائم رکھنے کے لیے جنگ اور تنازع ضروری ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تنازع پیدا کرتا ہے۔ انسان کو جو ارادے کی آزادی دی گئی ہے، وہ اس کا غلط استعمال کر کے ظلم اور فساد پھیلاتا ہے۔ اچھا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب کوئی گروہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کسی دوسرے گروہ کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ایک قدرتی چیک اینڈ بیلنس ہے، جیسے داؤد کا جالوت کو ہرانا۔ بالکل۔ یہ تشدد برائے تشدد نہیں بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال ہے۔
یہ تو بہت گہرے نکات ہیں۔ اب ذرا اس کہانی کے تاریخی پس منظر کی طرف آتے ہیں۔ کیا آثار قدیمہ سے اس واقعے کے بارے میں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ یہ تقریباً 3000 سال پرانی بات ہے۔ جی ہاں، اور شواہد بہت ہی دلچسپ ہیں۔ کچھ دہائیوں پہلے تک بہت سے مورخین داؤد کو صرف ایک افسانوی کردار سمجھتے تھے، لیکن پھر 1993 میں تلدان سٹیل، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی، شمالی اسرائیل میں تلدان سے ایک پتھر ملا۔ 9ویں صدی قبل مسیح کے اس پتھر پر آرامی زبان میں لکھا تھا بیتے داؤد، یعنی داؤد کا گھرانہ۔ اور یہ کسی مخالف بادشاہ نے لگوایا تھا؟ جی، وہ داؤد کے خاندان پر اپنی فتح کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ داؤد کی تاریخی حیثیت کا پہلا غیر بائبلی اور غیر قرآنی ثبوت تھا۔ یعنی یہ ایک دشمن کی گواہی تھی جو زیادہ معتبر مانی جاتی ہے؟ بالکل۔ اس کے علاوہ یروشلم کے قریب خربت قیافہ کے مقام پر ایک پورے قلعے بند شہر کے آثار ملے ہیں۔ اچھا۔ اور ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے مطابق وہ ٹھیک 1000 قبل مسیح، یعنی عین داؤد اور طالوت کے دور کے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں ایک منظم ریاست موجود تھی؟ جی، اور جالوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس نام کا بھی کوئی سراغ ملا ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ یہ سب سے حیران کن دریافتوں میں سے ایک ہے۔ جالوت کا تعلق فلسطی قوم سے تھا اور اس کے شہر کا نام جات بتایا جاتا ہے۔ صحیح۔ جب ماہرین نے جات کی کھدائی کی تو انہیں وہاں سے ایک برتن کا ٹکڑا ملا جس پر کچھ نام لکھے تھے۔ یہ نام تھے ALWT اور WLT۔ ایک منٹ، یہ صوتی طور پر جالوت یا گولایت کے بہت قریب ہے؟ بے حد قریب۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ صرف ایک کہانی کا نام نہیں، یہ اس دور میں اس علاقے میں استعمال ہونے والا ایک حقیقی نام تھا۔ واہ، یہ چھوٹی چھوٹی دریافتیں مل کر تو پوری کہانی کو ایک تاریخی حقیقت کے بہت قریب لے آتی ہیں۔ اب آتے ہیں جدید نظریات کی طرف۔ آج کے دور میں اس کہانی، خاص طور پر داؤد اور جالوت کے مقابلے کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ جدید دور میں اس کی سب سے مشہور تشریح میلکم گلیڈویل نے اپنی کتاب ڈیوڈ اینڈ گولایت میں کی ہے۔ وہ اس پوری کہانی کو الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جسے کمزور سمجھ رہے تھے، دراصل وہی طاقتور تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ایک دیو ہیکل جنگجو زرے بختر میں ملبوس اور دوسری طرف ایک چرواہا لڑکا جس کے پاس صرف ایک غلیل ہے۔ گلیڈویل کے مطابق جالوت کی طاقت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ بھاری بھرکم ہتھیاروں کی وجہ سے ایک ٹینک کی طرح سست تھا، صرف قریب کی لڑائی لڑ سکتا تھا۔ جی، جبکہ داؤد کے پاس جو غلیل تھی وہ کوئی بچوں کا کھلونا نہیں تھا۔ ایک ماہر غلیل باز اس سے پتھر کو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ کی رفتار سے پھینک سکتا تھا۔ تو اس کی طاقت ایک چھوٹی پسٹول کی گولی کے برابر تھی؟ تقریباً۔ داؤد ایک ماہر نشانہ باز تھا، اس نے جالوت کو قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو گلیڈویل کے مطابق یہ انڈر ڈاگ کی کہانی نہیں بلکہ جدت ترازی یعنی انوویشن کی کہانی ہے۔ بالکل، یوں کہیں کہ صحیح حکمت عملی اور صحیح ٹیکنالوجی نے غلط قسم کی طاقت کو شکست دی۔ اس کے علاوہ ایک طبی نظریہ بھی ہے جالوت کے بارے میں؟ جی، وہ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز اور مورخین کا خیال ہے کہ جالوت کو شاید ایکرومیگلی نامی ایک بیماری تھی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پیچوٹری گلینڈ کا ایک ٹیومر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم غیر معمولی طور پر بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دیو ہیکل ہونا ایک بیماری کی وجہ سے تھا؟ ممکن ہے، لیکن اس بیماری کا ایک بہت عام سائیڈ ایفیکٹ ہے نظر کی کمزوری، خاص طور پر ٹنل ویژن، جس میں انسان کو صرف اپنے بالکل سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ جی، دائیں بائیں کا منظر دھندلا جاتا ہے۔ اگر جالوت کی نظر واقعی کمزور تھی تو وہ اتنی دور سے اتنی رفتار سے آتے ہوئے چھوٹے سے پتھر کو دیکھ ہی نہیں پایا ہوگا۔ تو یہ دونوں نظریات مل کر ایک بہت ہی قابل یقین تصویر بناتے ہیں۔ ایک سست رفتار، کمزور نظر والا دیو جس کا مقابلہ ایک تیز رفتار، جدید ہتھیار سے لیس اور پھرتیلے نوجوان سے تھا۔ بالکل، اور مذہبی نقطہ نظر سے یہ نظریات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کس طرح فطری اسباب اور دنیاوی قوانین کو ہی اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صحیح، وہ اسباب کا محتاج نہیں، لیکن اس نے دنیا کا نظام اسباب پر ہی بنایا ہے۔ جی، تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم اس کہانی سے آج کے دور کے لیے کیا اہم اسباق نکال سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 5 بنیادی اسباق ہیں جو اس پوری بحث سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا اور واضح سبق تو یہی ہے کہ بظاہر نظر آنے والی مادی طاقت پر ایمان کی طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے، کہ کامیابی تعداد سے نہیں، اللہ پر توکل سے ملتی ہے۔ جی، اور دوسرا سبق ہے اہلیت پر مبنی قیادت،
लीडरशिप का हकदार वो है जिसके पास इल्म और सलाहियत हो, ना कि वो जिसके पास सिर्फ दौलत हो। तीसरा सबक दरिया की आजमाइश से जुड़ा हुआ है, नज्म व ज़ब्त की अहमियत। बिल्कुल, एक छोटी मुनज़्ज़म टीम एक बड़ी बेतरतीब भीड़ से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। चौथा सबक दाऊद के किरदार से मिलता है, मुज़ाहमत की ताकत। बड़े से बड़े जालिम के सामने खड़ा हुआ जा सकता है। और आखिरी और शायद सबसे अहम सबक, वो है जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई जिम्मेदारी का तसव्वुर। मुआशरे में जब फसाद बढ़ने लगे तो उसे रोकना सबकी जिम्मेदारी है। ये वाकई एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, इसे आप एक तारीखी वाक़े के तौर पर देखें, एक मजहबी हिकायत के तौर पर, या क़यादत और हिकमत अमली के एक केस स्टडी के तौर पर, ये हर दौर में इंसान की रहनुमाई करती है। बिल्कुल, और ये गुफ्तगू हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। वो क्या है? कुरान की आयत कहती है कि अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए रोककर जमीन को फसाद से बचाता है। इस पर गौर करें। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां कोई तनाज़ा ना हो, कोई जिद्दोजहद ना हो, कोई जुल्म ना हो जिसके खिलाफ लड़ना पड़े। क्या ऐसी दुनिया बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि इंसान से उसकी इरादे की आज़ादी और अखलाकी जिम्मेदारी ही छीन ली जाए?